چند سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے جو ابھی حل طلب ہیں، جن کے جواب آنا بہت ضروری ہیں. ہم نے چند سوالات فارمولیٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ مزید بھی بات کریں گے بھارت کے حوالے سے. میرا سوال نمبر 1 ہے جو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے. اس معاہدے کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے. کیا بھارت یک طرفہ طور پر اس سندھ طاس معاہدے کو معطل کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلا سوال یہ، اس کا جواب میں آگے لے کے بھی ابھی لوں گا میں. سوال نمبر 2 جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے 5 رکنی جو پانی روکنے کے معاملے کو جو ہے وہ ایک اعلان جنگ قرار دیا ہے. کیا بھارت کے پاس تکنیکی اعتبار سے پانی روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے کہ یا نہیں؟ کیونکہ امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ بیسکلی اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کہہ تو دیا کہ جناب معاہدہ جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا، اور وہاں پہ یہ امپریشن آنا شروع ہو گیا انڈین میڈیا کے اندر کہ جناب بس اب پانی رک جانا ہے، جیسے پتہ نہیں یہ دریا نہیں کوئی نلکا ہے، آپ نے یوں کر کے ہلایا اور نلکا بند ہو گیا اور پانی آنا بند ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ دریا ہیں. ان دریاؤں کو روکنے کے لیے آپ کو ڈیم بنانے پڑتے ہیں، اور ڈیم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ بات کر رہے ہیں اور ڈیم بن جائے گا. اس میں بہت وقت لگتا ہے. یہ ہے حقیقت. تو کیا یہ صلاحیت بھی ہے ان کے پاس کہ اس وقت یہ کر سکیں؟ سوال نمبر 3، پاکستانی دریاؤں کا پانی موڑنے کے لیے بھارت کو ان دریاؤں پر ڈیم بنانے ہوں گے جو اب تک نہیں بنائے گئے ہیں. تو ڈیموں کی عدم موجودگی میں بھارت پاکستان کا پانی روکے گا کیسے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. یہ عوام جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہیں گی کہ آپ یہ کریں گے کس طرح. میں چاہوں گا یہ ظاہری بات ہے، ہمارا پروگرام جو ہے وہ بھارت میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو ضرور پوچھیں، جا کے پوچھیں نریندر مودی کی اس حکومت سے کہ آپ پانی روکیں گے کس طرح. نمبر 4، اگر پہلگام واقعے میں بھارت کے پاس پاکستان میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں تو 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے منظر عام کے اوپر اب تک کیوں نہیں لایا گیا؟ وہ افراد جن کے سکیچز بنائے گئے، جن کے بارے میں کہا گیا جناب یہ پاکستانی ہیں اور یہ وہاں سے آئے تھے، انہوں نے تو مطلب سب کو جوڑ دیا نا، اس کی ٹریننگ وہاں ہوئی تھی، اس کا تعلق وہاں سے ہے. ثبوت کدھر ہیں؟ ثبوت کیوں نہیں آ رہے؟ ثبوت تو دکھائیے نا، ذرا پتہ تو لگے ان ثبوتوں کے اندر ہے کیا. وہ پورٹلی کھولے تو صحیح تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ ایکچولی عوام میں منجن، جو اپنی بھارتی عوام میں منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہے کیا. اس کے بعد سوال نمبر 5، پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا، جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے طارق صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے. نئی صورتحال کے پیش نظر ان کی پروازوں کے اوقات میں 1 گھنٹے کی اب تاخیر ہوا کرے گی، جس سے فی فلائٹ 7 سے 8 ہزار ڈالر خرچہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. کیا بھارتی فضائیہ یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ جس کے تھوڑی دیر پہلے طارق صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کو کئی لاکھ ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوگا ہر مہینے. کیا یہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے اب نہیں گزریں گی؟ نمبر 6، بھارتی میڈیا نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں پہلگام واقعے میں ہلاک ہونے والے جس شخص کی تصویر چلائی ہے، اب سوشل میڈیا پر وہی شخص اور اس کی اہلیہ ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں. کیا بھارتی میڈیا اپنا جھوٹ جو ہے وہ سامنے جھوٹ جو ثابت ہوا ہے اس کے اوپر معافی مانگے گا؟ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسکلی ان کے ایک نیول آفیسر جو تھے جن کو اس کے اندر وہ جو ہلاک ہوئے، تو ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی ایک تصویر آئی جس کے اندر ان کی تدفین کی جا رہی تھی، تو وہ کافی غمزدہ تھی. اسی حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی کہ جناب پہلگام کے اندر بیٹھ کے یہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے تھے اور اس میں ناچ گا رہے تھے، سب کچھ تھا. وہ کپل ہی ایکچولی کوئی اور تھا، لیکن بھارتی میڈیا اپنے پہلے 24 گھنٹے کے اندر ایک غلط ویڈیو چلاتا رہا، غلط ویڈیو کو ایٹریبیوٹ کرتا رہا اور بھارتی عوام کو بیوقوف بناتا رہا. تو ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے یہ حال ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی فیڈنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال، پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دونوں ایٹمی ممالک ہیں، اور 2 ایٹمی ممالک کے درمیان اگر کوئی جنگ کی صورتحال بنتی ہے یا کوئی کلیش بنتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے بڑا ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے، اگر جنگ کے دہانے کے اوپر دونوں ممالک اگر پہنچ جاتے ہیں اور اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے، چاہے وہ لو اسکیل لیول پہ ہو یا ہائی اسکیل لیول کے اوپر ہو، کیا دنیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ کیا دنیا صرف اسے دیکھتی رہے گی؟ نمبر 8، خطے میں روس اور یوکرین کی جنگ پہلے ہی چل رہی ہے. اس جنگ میں بھارت نے روس کا ساتھ دینے کے بجائے نیوٹرل رہنے کو ترجیح دی. چین کے ساتھ بھارت کا سرحدی تنازع پہلے ہی چل رہا ہے. اس صورتحال میں اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑتی ہے تو کیا خطے میں کوئی بھی ایٹمی قوت کا حامل ملک بھارت کے ساتھ کھڑا نظر آ سکتا ہے؟ یا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے گا یا وہ نیوٹرل رہنا چاہے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے بعد نمبر 9، موجودہ صورتحال میں بھارت اپنے 3 ہمسایوں پاکستان، چین اور بنگلہ دیش سے تعلقات مثالی نہیں ہیں اس وقت اس کے. کیا 3 طرف سے گھراؤ کے بعد بھارت اپنی خارجہ پالیسیوں پر تل ملا رہا ہے اس وقت؟ ایکچولی یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ جو چیخو پکار ہے، یہ جو چنگھاڑنا ہے، یہ دیواروں کو ٹکرے مارنا ہے، اس کی یہ وجہ ہے
کہ فورن پالیسی جو ہے وہ بری طرح فیل ہو رہی ہے, چاہے وہ وزاوز چین ہو یا وزاوز بنگلہ دیش ہو, ناکامیاں ہی ناکامیاں بھارت کے آس پاس نظر آ رہی ہیں. اور آخری اور 10واں سوال, نریندر مودی گزشتہ 11 سال سے بھارت کے وزیر اعظم ہیں. گزشتہ سال انتخابات میں ان کی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی. کیا پاکستان کے ساتھ جنگی صورتحال کو جنم دے کر مودی سرکار اپنا ووٹ بینک بڑھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک پرانا فارمولا ہے اور یہ صرف نریندر مودی کا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہی ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی ایسی جنگی صورتحال پیدا کرو, کوئی ٹینشن کریٹ کرو تاکہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے واپس آئے. میں آپ کو بتاؤں کہ بی جے پی جو ہے وہ ہل گئی جو پچھلی مرتبہ الیکشن کا رزلٹ آیا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے, یہ ہمارے ہاتھ سے گاندھی فیملی جو ہے وہ اتنا ووٹ لے کس طرح گئی. اور اس وقت صرف فرق یہ تھا کہ اس وقت یہ شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹینس صورتحال جو ہے بارڈر کو جو ہے وہ ہاٹ کیا جائے. اس وقت تو نہیں ہوا, لیکن اب بیسکلی آپ کے ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے وہ ایسی حکومتیں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں یا ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کی کہانی بن نہیں رہی. تو کیا یہ اسی فرسٹریشن کے اندر جو ہے وہ یہ اب ہائیڈرو ٹیرر کی ایک اصطلاح نکالی گئی ہے یا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے خطے کے اندر جو ہے واپس آیا جائے, اپنا وہ ووٹ بینک جو ہے اسے واپس کیپچر کیا جائے؟